بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال دن بہ دن بہت گرم ہوتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان صاحب کا اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور اتحادیوں سے عمران خان صاحب نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، اور اپنے کارکنان ہیں جو اسے پی ٹی آئی کے، ان کو بھی کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اور جو ان کے ارکان ہیں، وزیر ہیں، ان کو بھی عمران خان صاحب یہ کہا ہے کہ آپ گھبرائیں مت، تمام گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن نے اپنا لاہ عمل تیار کیا ہے، کیونکہ اپوزیشن نے حکومت کے ان لوگوں سے رابطہ کیا جن سے وہ پہلے میں رابطے میں تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا حکومت کے ایم این ایس کی طرف سے۔ اس کے بعد اپوزیشن نے اپنا لاہ عمل تیار کیا کہ وہ 23 مارچ کے بعد کہہ لیں کہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے، اور انہوں نے لانگ مارچ کا جو کہہ لیں کہ دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی نے بھی 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اور اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تصادم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بڑھنے سے جو حالات ہوں گے ملک میں، کہہ لیں کہ لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں اور ہر کسی پارٹی کے بندے آپس میں لڑ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو چودھری شجاعت حسین نے اسی صورتحال میں یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو یہ جو اسلام آباد میں جلسے کر رہی ہے، اس موقع پہ کر رہی ہے جب پاکستان میں دو بڑے انٹرنیشنل موقع ہیں، جس پر ایک 23 مارچ ہے اور اسلامی کانفرنس جو پاکستان میں ہو رہی ہے او آئی سی پر پہلے ہی سیکورٹی کے خدشات جو دوسرے امریکن ممالک ہیں وہ یہ بیانات ان کے کہہ لیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلامی تنظیم ہے جو سے اس کا اتحاد ہے، جو اس کا جلسہ پاکستان میں ہو، جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ بہت حالات خراب ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے اسی سلسلے میں یہ کہا کہ پاکستان ایسے تصادم کا حامی نہیں ہے جس میں کہہ لیں کہ عوام کا تصادم ہو، اس سے غریب عوام ایک دوسرے کے کہہ لیں کہ آپس میں الجھ سکتے ہیں، اور پہلی عوام کو جبکہ مہنگائی اور دوسری چیزوں کا سامنا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کاف لیگ کے ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں اور ورکر ہیں جو بہت زیادہ سیاسی بصارت رکھتے ہیں، تو اسی موقع پہ اگر اس طرح کا ان کا بیان ہے تو کافی حد تک ان کا بیان ٹھیک ہے۔ اور جبکہ اپوزیشن کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان آیا کہ اگر تصادم ہوا تو ڈنڈوں کا جواب ہم ڈنڈوں سے دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ بیان آیا کہ جو بھی ارکان ووٹ ڈالنے جائے گا طریقے عدم اعتماد کے اندر، تو وہ عوام کے جو ووٹ ڈالنے کے بعد عوام کے جلسے سے ہوتا ہوا واپس جائے گا، جس کو کہہ لیں کہ ایک اپوزیشن جماعت نے ایک دھمکی کے طور پر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اب کہہ لیں کہ اپنا بھی جلسے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ تصادم ایک بہت خطرناک تصادم ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت سا نقصان ہو سکتا ہے اور اداروں کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے اسلام آباد میں جو لوگ ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، سب کچھ ہے، فوج ہے، تو ان کو کہہ لیں کہ جب عوام آپس میں تصادم ہوں گے، جماعتیں دوسری جگہوں سے ورکرز ہوں گے پورے پاکستان میں، وہ بھی دیکھ کے آپس میں ان کا بھی تصادم کا خطرہ ہے، تو کہہ لیں کہ پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا عمران خان صاحب کی طرف۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تاریخ کا سب سے بڑا کہہ لیں گے جلسہ جو اسلام آباد میں وہ بلائیں گے، جس میں 10 لاکھ کارکنان کو شامل کیا جائے گا، اور تحریک عدم اعتماد والے دن وہاں سے جو سے ووٹ ڈال کے ایم این ایز گزریں گے، وہ اس جلسے میں سے اس کہہ لیں کہ عوامی جلوس میں سے گزریں گے۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے اعلان کے بعد اپوزیشن کے مولانا فضل الرحمان نے بھی جلسے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 23 کو زور کی نماز، تمام کارکنان زور کی نماز پڑھ کے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائے، جس میں انہوں نے کہا نون لیگ اور پیپل پارٹی کو اور دوسری جماعتوں کو بھی دعوت دی کہ آپ کے بھی تمام ورکر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائے، اور اسلام آباد میں جو بڑا ایک جلسہ کیا جائے اس کے لیے۔ دیکھیں 27 تاریخ کو پی ٹی آئی کا جلسہ، اگر اس سے پہلے اپوزیشن ہے جو اسی میں جلسہ کرتی ہے تو بہتر، اگر وہ جلسہ بڑھ جاتا ہے آگے دھرنے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد 27 کو دیکھ لیں پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، جس میں تصادم کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے کافی کہنے کے نقصانات ہو سکتے ہیں، عوامی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو اس کو اجتناب کرنے کے لیے چودھری شجاعت نے بھی ریکویسٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو دوسری پاکستان آرمی کے لوگ ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، تو چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو، لیکن بیانات آگے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو جاتی ہے کہ وہ اجازت دے دیتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہ آپ اپنا جلسے کے بعد کر کے اپنے کارکنان کو گھروں کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی کا پھر 27 کو جو اس میں جلسہ کر کے وہ گھروں کو چلے جائیں، جس کے بعد پرامن طریقے سے تحریک اعتماد کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جا سکے۔ اور تبدیلی دیکھیں جی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو دن بہ دن ایک نئی خبر کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو ووٹ ہیں حکومت کی، یہ
حکومت کی یہ کہنے کی کوشش ہے کہ 172 ارکان ہیں جو ان سے وہ اپوزیشن کے پورے نہ ہو، جبکہ اپوزیشن کی فل کہنے کے جد و جہد جاری کہ ان کے 172 ارکان کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کیا جائے، اور اس سلسلے میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری، ٹیلی فون رابطے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں حامد میر صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ ان کے ساتھ کسی وفاقی وزیر نے یہ ٹیلی فون کا رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال سے بتایا کہ صورتحال بہت خراب ہے، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو آپ نے بتانا بھی نہیں۔ یہ بیانات بھی چل رہی ہیں اور معاملات دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس کے اندر کردار، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے نیوٹرل رہی ہے۔ لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آرمی عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہے، جبکہ جس دن انڈیا نے پاکستان پر میزائل فائر کیا تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے اندر یہی سوچا جا رہا تھا کہ یہ کوئی سیاست پہ بات ہوئی، لیکن جب انہوں نے بریف کیا کہ یہ انڈیا کے میزائل نے ہم پہ جو سے اٹیک کیا تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تو یہ صورتحال تبدیل ہوگی۔ تو اسٹیبلشمنٹ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک صحافی نے پرویز کھٹر صاحب ان سے سوال کیا کہ آپ کے جو محتاط ادارے تھے وہ آپ کے اب حکم میں اس پہ نہیں چلتا، تو جس پر پرویز کھٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے تمام ادارے ہمارے انڈر کنٹرول ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں، اسٹیبلشمنٹ اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ جو غلط باتیں پھیلا رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اونٹ کس کروڑ پر بیٹھتا ہے، اور کافی کہہ لیں کہ صورتحال جو ہے پریشانی کی طرف جاری ہے، اور اب سیاسی جماعتوں کے بعد اگر یہی مسائل عوام کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں یا عوام کے اندر آ جاتے ہیں تو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور کہہ لیں کہ پاکستان کے امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اور جو دشمن عناصر ہیں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہترین یہ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اسے اپنے حد تک رکھیں، عوام تک اسے نہ چیز کو آگے بڑھائیں عوام تک، کیونکہ یہ اگر عوام کی تک بڑھ گئی تو ہر محلے کے گلی اور چوراہے پر یہی مسئلہ ہوگا اور عوام میں تصادم ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہماری چینل نیوز ویو کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔